السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج ہم تفصیلی سوال نمبر 6 پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ یا صبر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ دو طرح کا سوال آ سکتا ہے، پہلے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی، یا صبر پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ اب دیکھیں، صبر کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے صبر کا لغوی معنی پڑھنا ہے کہ لغت کے اعتبار سے صبر کس کے کہتے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی ہے رکنا اور برداشت کرنا، یعنی کسی چیز سے رک جانا یا آئی ہوئی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا، یہ صبر کا لغوی معنی ہے، رکنا اور برداشت کرنا۔ صبر کا اصطلاحی معنی حق کی راہ پر چلتے ہوئے صدموں، تکالیف، رکاوٹوں اور مخالفتوں کو برداشت کرنا اور ہر قسم کے ناموافق حالات کے باوجود نیکی اور سچائی کی راہ پر ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے۔ پہلی تعریف اصطلاحی۔ دوسری تعریف، ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھنا اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کرنا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کے لغوی ایک تعریف ہے اور اصطلاحی دو تعریفیں ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صبر کے بارے میں کیا حکم فرمایا۔ صبر کو اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات، متعدد کا معنی ہوتا ہے کئی مقام، یعنی بہت سارے مقامات پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلا نمبر 1، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، سورۃ طور کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، اور اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع منی ساتھ ہے، صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح واللہ یحب الصابرین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا، وبشر الصابرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجیے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ یہ قرآن کی روشنی میں، پہلے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، دوسرا ان اللہ مع الصابرین، تیسرا واللہ یحب الصابرین، چوتھا وبشر الصابرین۔ اب احادیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ترغیب کہاں کہاں پر دی ہے اور کیسے دی ہے۔ احادیث میں صبر کی بہت تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ درجیل احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ النَّصْرَ، یہ کہ مدد جو ہے، مع الصبر، صبر کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ صبر کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر ضیاء، الصبر ضیاء، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 ہے، صبر روشنی ہے۔ الصبر، صبر کا معنی صبر، ضیاء، ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، صبر روشنی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث کے اندر رسول اللہ نے فرمایا، الصبر ردائی، الصبر ردائی، الشفا کتاب ہے، اس کی حدیث ہے۔ الصبر، صبر کا معنی صبر، ردا، ردا کہتے ہیں چادر کو، ای میری، الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے یا میرا لباس ہے۔ یہ تین حدیثیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے بارے میں بیان فرمائی۔ اب ترغیب صبر کی وجوہات، کہ صبر کی ترغیب دینے کی وجہ کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر بہت اہم وصف ہے، یہ ایک انسان کی صفت ہے صبر کرنا۔ قرآن مجید میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کی تلقین کی ہے، ایک نہیں بلکہ 90۔ اب احادیث میں بھی صبر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کا واسطہ تکلیف، مشکلات، رکاوٹوں اور صدموں سے پڑتا ہے۔ اسلام نے اہل ایمان کو صبر کرنے کا کہا ہے، صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو صبر کی ترغیب دی ہے۔ اس کی مزید وجوہات در ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا سچا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔
اس راستے میں انہیں مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر وہ صبر کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35 میں فاصبر کما صبر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرو جس طرح کے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اسی طرح صبر ایک عظیم کام ہے، عظمت والا کام ہے۔ صبر ایک اہم اخلاقی وصف ہے، انسان کسی منزل کو اس کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا کہ کسی منزل پر انسان پہنچنا چاہتا ہے، کوئی مقام یا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور درمیان میں آنے والی رکاوٹوں پر صبر نہ کرنے سے انسان وہ منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ انبیاء صبر کے پیکر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا دامن اختیار کرنے کا کہا ہے، اور یہ ایک عظیم کام ہے۔ ارشاد ربانی رب تعالیٰ کا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَاصْبِرْ اور صبر کریں عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ جو آپ کو مصیبت پیش آئے، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ جو کام ہے عزم کی بات ہے، یعنی عظمت و عزم من عزم الامور، یہ امور یہ کام بڑے عظیم کام ہیں۔ صبر ایوب علیہ السلام، تمام انبیاء شاکر و صابر، شاکر شکر کرنے والے، صابر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جس آزمائش میں ڈالا اس آزمائش میں انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نعم العبد کے لقب سے نوازا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی تکلیف کے باوجود صابر شاکر رہے، اس لیے انہیں سب سے اچھا بندہ قرار دیا۔ نعم العبد کا معنی نعم سب سے اچھا، العبد بندہ۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، سچائی کے راستے پر چل کر انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ بڑی سے بڑی مشکل کو برداشت کرتا ہے اور دنیا میں اپنے مقصود کو پا لیتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے انسان کا اس کو پا لیتا ہے، اور آخرت میں ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی ہے۔ ارشاد ربانی رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول، اللہ تعالیٰ انسان کا سہارا ہے، اللہ کے بغیر باقی جتنے بھی سہارے ہیں یہ عارضی ہیں۔ مشکل سے مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سچائی کے راستے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ہر مشکل میں اسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صبر کی ترغیب درج ذیل الفاظ سے دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین۔ اس طرح کامیابی کا حصول صبر کے ذریعے، صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی دور میں سخت سے سخت تکالیف کو برداشت کیا، مکی زندگی میں مکہ مکرمہ، مدنی زندگی مدینہ منورہ میں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ آخر کار اسی صفت کی وجہ سے، اسی صفت، کون سی صفت کہ صبر کی صفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور انہوں نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی۔ لوگوں نے جو حقیقی کامیابی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے، یہ کامیابی حاصل کر۔ الصبر روشنی ہے، انسان جب مشکل یا مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی ترغیب دی، اس ذریعے سے وہ اپنے ذہن کو قابو میں رکھتا ہے، اس مشکل یا مصیبت سے نکلنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، اسے صبر کے ذریعے امید کی کرن نظر آتی ہے اور منزل کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روشنی قرار دیا، ارشاد فرمایا الصبر ضیاء، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صبر جو ہے یہ ایک روشنی۔ ایک مسلمان کا اوڑھنا بچھونا صبر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان نے سچائی کے راستے پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی اسی راستے کی تلقین کرنی ہوتی ہے۔ سچائی کا راستہ بہت گھٹن یعنی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس راہ میں بڑی رکاوٹیں مشکلات آتی ہیں، ایک مسلمان خندہ پیشانی سے اسے برداشت کرے، کیونکہ صبر مسلمانوں کا لباس ہے۔ ارشاد ہے الصبر ردائی، صبر میرا لباس ہے۔ الغرض یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اسلام نے مسلمانوں کو صبر کی ترغیب دی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملات کے اندر صبر کا دامن تھامے رکھیں، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل کام آئے تو ہم صبر کے ذریعے صبر کا دامن نہ چھوڑیں بلکہ اپنے کاموں میں لگے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔